اسلامی مہینے جیڑا برکت مہینہ کم کرو، تھوڑی گھٹ کرو بس۔ جس مہینے دا آغاز ہون والا ہے، اے مہینہ اسلامی سال دا پہلا مہینہ، مسلمانوں دے سال دی ابتدا اس مہینے تو ہوتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا اپنے گورنر، انہوں اس کے جواب فرمایا، حضرت اگر خط اتے کوئی تاریخ لکھ دیتی ونجے تاں جے پتہ لگتا رہے کہ کیڑی تاریخ تساں کوئی حکم نامہ جاری فرمایا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ نو بلایا، مشورہ کیتا، مختلف رائے آئیاں، کسی آکھیا ربیع الاول تو شروع کرو، آپ دی پیدائش دا مہینہ، کسی آکھیا فلاں تو شروع کرو۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اسی ہجرت تو آغاز کر سا، تو اس تے اتفاق ہویا اور محرم الحرام مسلمانوں دے سال دا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ دی شان ہے، محرم تو پہلا مہینہ بھی قربانی دا تے محرم دا مہینہ بھی شہادت دا۔ اختتام بھی قربانی تے آغاز بھی قربانی تھے۔ اختتامی مہینہ ذوالحج دا، 10 ذوالحج نو 11 نو 12 نو مسلمان جانور دی قربانی کریں دے، تے 18 ذوالحج نو کامل الحیاء والایمان امیر المومنین خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دی انتہائی مظلومانہ شہادت، اگے مہینہ محرم دا، اس دی پہلی تاریخ امام عدل و حریت خلیفہ ثانی
لاسانی حضرت سیدنا فاروق اعظم محبت نالا رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت 10 محرم الحرام نواسہ رسول جگر گوشہ بدول صحابی رسول حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بڑی مظلومانہ شہادت. اگر میں گنن لگ پوانا سال نہیں، سال دے مہینے نہیں، مہینیاں دے دن نہیں، دناں دیاں گھڑیاں نہیں، گھڑیاں دے پہر نہیں، پہر دا ایک لحظہ، سیکنڈ دا کروڑواں حصہ چا کرو ایسا نہیں گزریا کہ کدیں نہ کدیں اسلام دے سرفروشاں نے اپنے خون دا نذرانہ نہ پیش کیتا. چونکہ یکم محرم الحرام حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت ہے. میں مختصر وقت مختصر جی گفتگو اس سے دے متعلق کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو ہر مسلمان دا ایمان ہے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جتنے یار تے صحابی نے وہ سارے دے سارے آسمان رشد و ہدایت دے چمکتے دمکتے ستارے نے. انہاں ستاریاں وچ حضرت ابو بکر بھی ایک ستارہ، حضرت عمر بھی ایک ستارہ، حضرت عثمان بھی ایک ستارہ، حضرت علی بھی ایک ستارہ، حضرت حسن بھی ایک ستارہ، حضرت حسین بھی ایک ستارہ، اور حضرت امیر معاویہ بھی ایک ستارہ رضی اللہ تعالی. ستارہ ہدایت ہونے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حضرت عمر دی صحابہ بچوں کچھ امتیازی خصوصیات، امتیازی شان ہے، بکھری شان ہے حضرت عمر دی رضی اللہ تعالی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عمر راوی نے رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرمائے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا عمر دی کیڑی گل ہے، عمر دا دل تے عمر دی زبان تے اللہ نے حق ہی رکھ دیتا. انسان دے اندر دو ہی چیزاں بڑیاں اہم، ایک دل ہے تے ایک زبان ہے. اے بولیندی تے اے بولویندا. ایمان اچھا ہوگا نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے عمر کا دل بھی تے عمر دی زبان بھی، عمر کا دل سچیتا تا حق سچیتا، عمر دی زبان بول دی تا حق ہی بول دی ہے.
وہ سجیدہ جڑی اس کی مرضی ہوگی. اور بقول حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماندے صحابہ وچوں عمر ہوئے غالباً باقی باری انج تھیا عمر فرش تے بولا عرش تو اللہ کو قرآن بنا کے اتار دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے تے آئے، آپ نے طواف فرمایا، مطاف ایک جگہ ہے جس نو مقام ابراہیم آدھے، وہ پتھر پیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ پتھر ہے جس پتھر تے کھلو کہ ابراہیم خلیل اللہ نے بیت اللہ دی تعمیر کی تھی. اور اللہ دی شان ہے اس پتھر کو اللہ نے اپنی قدرت دے نال یہو جہا بنا دیتا. ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ دی عمارت بنیں وہ عمارت اچھی تھی گئی قد تو اللہ نے اس پتھر گو دی طاقت پیدا کر دی تھی. آپ اتنے کھلو دن تو وہ پتھر اتنا ہو گیا، آپ تعمیر کریں دن لمن لگ دن تو پتھر تھلا آ گیا. اور پھر اس پتھر آپ نے فرمایا اے میرے دادے ابراہیم دے پیروں دے نشان. مسلمانوں اے ابراہیم دیاں وفاواں دا بدلہ ہے. خدا دی وحدت پچھے، اللہ دی توحید پچھے ابراہیم نے جڑیاں وفاواں کیتیاں اللہ اے صلہ دے دیتا، قیامت تک آمن والےاں واسطے سامنے نمونہ رکھ دیتا. حضرت عمر نے جب دسیا کہ نا رضی اللہ عنہ، انہاں فرمایا میرا دل کریندا اتھے 2 رکعتاں شکرانے دیاں نہ پڑھ لویے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دل تا مینڈا بھی کریندا پر مختار کل تا اللہ ہے، اے میرے اختیار وچ نہیں. کیوں؟ عبادت دا حکم کتھوں آتا؟ اللہ دی طرفوں آتا ہے کہ اس کا حکم آسی تا ہو سی، میری تیری مرضی نال کام. اسی تے نا مرضی پوے تے ہنچا کرو تے مرضی پوے تے ہنچا کرو. ساڈیاں مرضیاں دین بنی پیاں، ساڈیاں رسماں دین بنیاں پیاں، ساڈے رواج دین بنے پے. اسی دین چھوڑ دیندے ہیں تے رسم نہ چھوڑیں دے، رواج نہ چھوڑیں دے. حضرت عمر دے دل وچ امنگ پیدا ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پچھائیں کوئی نہیں ہٹے کہ جبریل امین آئے اور آ کے آکھیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. علماء نو پتہ ہے اتخذوا امر دا صیغہ ہے اور قدرتی امر ہے. جتھے جتھے عمر بولیا اتھے اللہ صیغے بھی امر دے ذکر کیتے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں حکم پہ دینا ابراہیم دے اس جگہ نو تساں نماز دی جگہ بنا لو. جیڑی عمر نے رائے زمین تے دتی اللہ عرشاں تو قرآن بنا کے دے دیتا. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی. اس دی زبان بولندی تا حق بولندی ہے. ایڈا حق بولیندا کہ اللہ اس دی زبان دی لاج رکھ کے قرآن اتار دیتا.
مدینہ پاک یہودی بھی رہتے ہیں تے منافق بھی رہتے ہیں، دو طبقے نال باہ آئی۔ ایک منافقہ دا سردار آئی، اس کا نام ہے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین۔ احد دے رائے تو مڑ آیا، اپنے بندے موڑ کے گھن آیا، اور ایک وہ ظالم انسان ہے، اس نے میرے نبی دا دل دکھایا، ایذا دیتی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ظالم نے حد کراس کر دیتی ایذا دے مندی، اس نے میرے نبی دی پاکیزہ بیوی تے الزام لا دیتا، میری مقدس ماں تے الزام لایا۔ اور ایک منافق اتنا بے غیرت ہے کہ جس وقت اپنی بے غیرتی دی انتہا تے ویندا پیغمبر دے گھرانے نو معاف نہیں کریندا۔ تسی تے میں کہڑے باغ دی مولی ہاں، الزام لگ گیا۔ میں اختصار کردا واقعہ نہیں سناتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، کچھ حال آپ دے چہرے انور دا رخ بدلیا۔ اما جی فرمان لگیاں اجازت ہو گئے ابا جی دے گھر ٹر بنیا، فرمان لگی من۔ حضرت عائشہ اپنے باپ دے گھر گئی، بچوں اتنے تو مسئلہ میں اتنے بن جاؤں میں مستح دس دیتا ہے رضی اللہ عنہ نے گئیاں، والد بھی قرآن پڑھ کے روندا پیا تے ماں بھی رو رو کے بحال ہوئی بیٹھی۔ میری اماں گھر گئی، ابا اے مسئلہ بن گیا، وہ ہلے ہی کوئی نہیں۔ ماں کول گئیاں، والد کول گئیاں، حضرت صدیق اکبر کول، حضرت ام رمان کو رضی اللہ عنہا گئیاں، مسلح چایا تے او کونے والے پاسے ٹرن لگیاں تا ماں آکھ دیے عائشہ کدے بیٹھی ہے؟ میں ایک جملہ آکھن لگا، حضرت عائشہ فرمایا رضی اللہ عنہا نے، اماں ہائی کورٹ ناراض ہو گیا، سپریم کورٹ وچ بیٹھی پئی۔ یہ تھانوں سمجھاون واسطے پیادا ہوں، ہائی کورٹ ناراض ہویا، سپریم کورٹ ویندیاں اپیل کرن دیاں۔ میری ماں ٹر گئی، دن گزرے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی وچ مجلس بلا لئی، اور میرے یارو دسو میں بڑا مغموم ہاں، غم زدہ ہاں، میرے گھر تے الزام لگ گیا، دسو کیا کریے؟ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے، کبھی کوئی نہیں۔ بریرہ فرمایا میں اس جنہیں سنار سونے نو سمجھے دا کھڑا تے کھوٹا کن ہوندا، میں سمجھے دیاں عائشہ کھڑیے رضی اللہ عنہ۔ مختلف صحابہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، بول عثمان حیا دا کھو، فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی باری دیکھا تہاڈے جسم مقدس تے کپڑا کوئی نہیں ہوندا، میں اج تک اپنی زندگی وچ تہاڈے وجود مقدس تے گندگی تے جنابی مکھی نہیں اجدی ویکھی بیٹھدی۔ جیڑا رب جسم تے گندی مکھی نہیں اجھن دیندا، اور رب بستر تے گندی عورت بھی نہیں آمن دیندا۔ صحابہ سک سکیاں، بول نہیں سکتے، ماں ہے، پھر میرے نبی دا حرم ہے، بول تیری زبان تے رب حق رکھیا، بول عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ روندا روندا کھلوتا مسجد نبی دے اندر، آدھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دسو عائشہ نو تہاڈے گھر ابو بکر گھن کے آیا، میں گھن کے آیا، علی گھن کے آئے، عثمان گھن کے آئے، کون لے کے آیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرے گھر عائشہ نو بھیجن والا اللہ ہے۔ با عمر فرمان لگے یہ بھیجن والا اللہ ہے، بس کٹن دا اختیار بھی اس سے نو اور کسے نو نہیں۔
عائشہ نو تہاڈے گھر چوں کڈ بھی اوہ سکدا، اور کوئی نہیں کڈ سکدا، تے میرے کول پوچھ دیو سبحانک ھذا بہتان عظیم، سبحان اللہ، ادو اے بولیا ادو میرا رب بولیا، اے جیڑا کچھ پیا دن سبحانک 18واں سپارہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، اس دی میں تعبیر کر دینا، مفہومی تعبیر کریں دا، میرا رب آدھا ویسے تا سبحان کا مانا ہوندا اللہ تیری ذات شریکاں کولو، ذرا اونچا آکھو شریکاں کولو پاکے، بتھے میں مفہوم عرض کریں دا، حضرت عمر فرمائے دے پین سبحان کا ھذا بہتان عظیم، اللہ دے پیغمبر جی میں میرا رب شرکت کولو پاکے، میرا رب شریکاں کولو پاکے، انجے عائشہ دا دامن بھی پاکے، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گل سنی اٹھے، آپ اتھو اٹھڑے آکھن لگے جزاک اللہ عمر، اللہ تین جزا دے وے، تو میرے دل دا غم ہلکا کر دیتا، اتھو اٹھڑے سدھے صدیق اکبر دے گھر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دستک دیتی ہے آواز پہنے، حضرت ام رومان بار آئیاں، دروازہ کھولا، آفتاب نبوت دروازے تے کھلوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت منگی، اندر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے کونے میں سپریم کورٹ وچ اپیل دائر کیتی پیان، دن گزر گئے، نہ کھامنا یاد، نہ پیمنا یاد، نہ نیندر، کچھ بھی کوئی نہیں، بس اپیل تے اپیل ہوندی پئیے، اس سے دے دروازے دے اندر فریاداں لگدیاں پیاں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آکھن لگے عائشہ بول عائشہ میں سنن واسطے آیا، کوئی گل کرنا چاہندی ہیں تا گل کر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا نہیں تہاڈے نال نہیں اس سے نال کرے ساں، اس سے نال گلاں کرے ساں، اس نال کر چھوڑیاں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چپ کر گئے، حضرت عائشہ فرمائندیاں نے ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مقدس دیتے چادر ڈال گھتی، پتہ لگ گیا وہی اترن لگ پئیے، اتو جبریل امین پیغام گھن کے آ گئے نے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائندیاں نے میں دل وچ سوچن پہ گئی وہی آندی پئیے، پتہ نہیں اللہ پاک کنجے آکھ سنتے کے کرے سن، میری برات دا کنجے اعلان ہو سی، اپنے دل وچ پیاں سوچیندیاں فرمائندیاں میں اتنی بھی نہیں آئی کہ اتنے جلدی جلدی معاملہ اج ہوئے سی، حضرت عائشہ فرمائندیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مقدس تو اپنی چادر ہٹائیے، پسینہ مبارک پونجھے ہے، میں زب زب بچواں میرا دل ہنج پیا کریندا، پتہ نہیں کہ فیصلہ ہوندا ہے، آپ نے فرمایا ابشری عائشہ، بخاری دی روایت ہے خوشخبری ہوگی عائشہ، خوشخبری ہوگی عائشہ، اللہ تیری برات دا اعلان کر دیتا، میری اماں خوشی خوشی نال میرے کو لائیے آ کے آدیے اٹھ عائشہ اپنے خامن دا شکریہ ادا کر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماندیاں انہاں دا شکریہ ادا کراں جنہاں دے گھروں روندی روندی آئی ہوں، شکریہ بھی اس سے ادا کرے سا جس میرے آنسواں دی لاج رکھ لئیے، کہ جی لاج رکھی میرے رب نے، کس طرح میرے رب نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات اولئک مبرؤون مما یقولون، جے
جڑیاں لوگ گلاں پہ کریں دن مبرؤون مما یقولون مولا روندی جی رہی خالی میں نہیں روئیاں میرے نبی دے یار بھی تا گھر وچ روندے رہے نے نبی دیاں صحابیات بھی تا روندیاں رہیاں نے آخر انہاں دے آنسواں دا کے بن سی اللہ پاک نے فرمایا عائشہ تیرے نال دے نال جیڑی حج تیرے غم وچ روئیے اکھ روئیے حج نکلیے میں سارے واسطے اعلان پیا کریندا لہم مغفرہ لہم ایک قرآن دے لفظن لہم مغفرۃ و اجر عظیم یا اللہ تے جنہ الزام لائے فرمایا والذی تولا کبرہ منہم لہو عذاب علیم یا بندہ ہے وہ جس میری ماں تے الزام لایا ہے اے مرن لگا تے مرن لگیاں اس دا پتر اللہ دیاں شاناں ویکھو قدرتاں ویکھو قرآن وچ اللہ فرمائے دے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی ہاں جی میں لفظی معنی ہے مردے چوں زندہ تے زندے چوں مردہ مرغی زندہ وچوں مردہ انڈا تے مردے انڈے وچوں زندہ چوزا تے ایک تعبیر مفسر نے انج بھی کیتی ہے وہ آتا ہے مردہ آزر وچوں زندہ ابراہیم اور زندہ نوح وچوں مردہ کنان مشرک مردہ ہوندا مومن او من کان میتن فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ اے میرا پروردگار اے گل کیا کریں گے اجراتا عبداللہ ابن ابی سالم رئیس المنافقین دشمن میرے پیغمبر دا اس دا پتر اس دا نام بھی عبداللہ میرے نبی دا صحابی بات تقسیم کرنا لیا تیری تقسیم تو قربان بن جا سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری آخو رحمت اللہ علیہ فرمائے ہوندے تقسیم کر دیا قسام ازل نے جو جس کام کے قابل نظر آیا ایک قسام ازل دی تقسیم ہے اللہ دی تقسیم مسلمانوں او ہن مرن لگ گئے پیو تے پتر نو صد کے آدا ہے بننے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ دے اندر تے بن کے گزارش کریں میں تین وصیت پہ کریندا آپ نو بن کے آکھیں میرے کفن واسطے اپنا کرتا دے من تے بات میں مر بنیا تا میڈا جنازہ بھی پڑھیں اس آکھے ابا خیال تا کر ذرا تو اللہ دے نبی نو کیڑیاں تکلیفاں دتیاں کیڑے دکھ دتے کیڑے غم تے مغموم کیتا تو کیڑا موقع ہے کہ تو انہاں تکلیف نہیں دتی دھوکہ بازی نہیں کیتی کنج بن کے میں آکھاں تیرے ظلم نہیں تکاں تا کنجے بن کے آکھاں اللہ دے نبی نو کرتا دیو تے جنازہ پڑھاؤ پیو آکھن لگا بنج میڈیا پترا میڈے ظلم نہیں نہ ویکھیں انہاں دی رحمت نہیں پیا ویکھیں اور رحمت للعالمین انہاں دیاں شفقتاں بڑیاں او برل پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت عالیہ وچ آپ نے فرمایا میں کرتا بھی دیندا گھن منج تے جنازے دا ٹائم ہویا تا میں جنازے تے بھی آ رہا سا میں دسے منجو تیاری کرو او مر گیا کرتا بھی اللہ دے نبی دا کفن وچ دتا گیا بت میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنازے واسطے بھی تشریف لے گئے صفاں بجھ گئیاں صحابہ کھلوتے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگائیں تھی من لگے عمر روندا روندا آیا اللہ دے نبی اوہ ظالم ساریاں بھول بنجاں حضرت عائشہ تے الزام لامن والا اے ظالم جنازہ پڑھاون لگے ہو آپ نے فرمایا ہاں عمر اس دی اپنی ریت مینڈی اپنی ریت اس دی اے اپنی ریت مینڈی اپنی حدیث چاہنا نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے
بیٹھے نے ایک ظالم کافر تلوار نیام چو کڈ کے میرے پیغمبر تے بار کرن لگا. آپ نے نظر قد دی اس کو تلوار ڈھے پئی, آپ نے تلوار چائی ہاں جی بات, لیکن تھلائیں جا کیتی پیچھے عدل دا بادشاہ حضرت عمر کھلوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرما دیں اللہ دے نبی تلوار تھلائیں جا کیتی نے. اج میں ویکھنا چاہتا ہوں نبوت دی تلوار کنجے چل دیے تے کنجے گرا کا گردن اڑے دیے. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر گل انجے میں تلوار اس واسطے چا تھلائیں کیتی ہے کہ او بندہ دائمی جہنمی ہے جس نو نبی قتل چا کرے یا کوئی اللہ دے نبی نو چا قتل کرے. قتل کرنے آلا بھی دائمی جہنمی تے جڑا نبی دے ہتھوں قتل تھی وے وہ بھی دائمی جہنمی. عمر میں تلوار اس واسطے تھلائیں چا کیتی ہے میں لوگاں نو جہنمی نہیں جہنمیاں نو جنتی بناون آیا. پتہ نہیں کوئی تسی بھی سمجھیں دے پے ہو کہ کوئی نہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگا ہون لگن جنازے واسطے. حضرت عمر فرمائیں رضی اللہ تعالیٰ اللہ دے نبی ہوا سالم اس دا جنازہ. آپ نے فرمایا عمر میں جنازہ پڑھن لگا تو اللہ پاک نے میں نے روک گیا تھا کوئی نہیں, لیکن عمر دی مرضی ہے جنازہ نہ پڑھیا ونجے. اللہ دے پاک پیغمبر جنازہ تا پڑھا دیتا. اللہ نے اتو عمر دی رائے نال وہی بھیج دیتی. آدتا ہو گیا اگو انہاں دی برادری دا بھی کوئی ہوئے پیا منافقاں دی برادری دا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری انہم کفروا باللہ ورسولی. فرمایا اللہ نے میرے پیغمبر انہاں جو کوئی مر ونجے لا تصلی علی احد کہنا تے نماز نہیں پڑھنی. اللہ فرمایا ولا تقم علی قبری کدی بیندیاں رائے تے قبر آ گئی تو اتھے بھی کھلو کے بخشش دی دعا نہیں منگنی. حضرت نو فرمان لگے عمر میں بخشش منگدا اس منع تا کوئی نہیں کیتا. اللہ پاک نے فرمایا سن میرا پیغمبر استغفر لہم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. عرض کرنا چاہتا ہوں اے عمر او ہستی صحابہ کرام دے وچوں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے وچوں او رائے دیندا اللہ عرشاں تو قرآن بنا کے مجھیندا ہے. ایک دن ایٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آدن اللہ دے نبی میرا دل کریندا میری ماما گھروں بے پردہ باہر نہ گئیاں کنن تے کوئی باہروں آوے تے ہنجے بغیر اجازت دے تے پردے تو بغیر اندر میری ماما کول ہنجے نہ آیا کرے. اتھے حضرت عائشہ حضرت خدیجہ حضرت حفصہ حضرت زینب حضرت ام سلمہ حضرت عمر دی دھیے حضرت ابو بکر دی دھیے میرا دل کریندا کوئی ہنجے نہ آیا کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دل تا مینڈا بھی کریندا دل تا مینڈا بھی کریندا کہ اللہ دے نبی میری رائے وے تہاڈی تصدیق ہو گئی تا قانون بن گیا. آپ نے فرمایا نا عمر میں قانون ساز نہ میں تا قانون نافذ کرن والا ماں. قانون بناونا تا اللہ دا کام ہے اللہ بنیندا میں تا انہاں دا نفاذ کریندا تے بس اس قانون دی تبلیغ کریندا ماں. ہاں حضرت فاروق اعظم نے اے رائے دتی ہے. آپ نے فرمایا میں انتظار کریندا اس تو کوئی حکم آندا کہ نہیں. ادو نہ رائے دتی. اللہ پاک نے فرمایا اوے لوگو او میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آکھو یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان تقر اعینہن. اللہ پاک نے حکم دے دیتا ود فرمایا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
جنہ کول کوئی گل پوچھنی ہوے پردے دے پیچھے پوچھی کرو، انجے بے پردہ نہ پوچھی کرو۔ حکم اللہ نے بھیج دیتا، رائے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیتی ہے۔ میں عرض کیتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، عمر او شخصیت ہے جس دی زبان بھی حق بولندی ہے تے جس دا دل بھی حق سوچیندا ہے، حق سوچیندا ہے، بولیندا ہے تا حق بولیندا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عمر دی زبان تے گویا حق ہی رکھ دیتا، جیڑی گل کریندا حق ہی حق کریندا، جیڑا فیصلہ کریندا او اوئے ہوئے ٹائم کے بھی دریس صاحب پونے تے مکیندے ہوندے ہو ہن تا ٹائم رہے ہی کونی، چلو وقت کہیں دھڑے صحیح اللہ کیتی تک نہیں اگاں شروع کر دے ساں انشاءاللہ بات فکر نہ کیتی کرو۔ زبیر صاحب کو ٹائم بکا کھلا تھا، مت پتہ کیا دن لیٹی آدھے چنگا ہائی پرے ٹائم بم لینا۔ عرض ایوے جی ایک چھوٹی جی گزارش کرنی تو سامنے آگے کہ کچھ معاملات اختلاف دا شکار تے نظر ہو چکے، کچھ تگو دو تو بعد الحمدللہ کچھ کو مصالحت ہوندیاں ہن انشاءاللہ العزیز آئندہ ہر قسم دے معاملات او باہمی مشورے نال ہو سکتے۔ یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کیوں جی ہر کام انشاءاللہ العزیز مشورے نال ہو سی، میں اور قاری صاحب مشورہ کر ساں، پھر اساں 3 بندیاں دی ایک مجلس شورا بنائی ہے، 3 بندیاں دی، وہ ساڑھے اپنے شہر دے کچھ محلے دے ساتھی کچھ باہر دے ساتھی، اے انشاءاللہ مشاورت نال کوئی بھی کم ہو سی، اللہ دا حکم ہویا تو اے انشاءاللہ مشاورت نال سارے کم ہو سن۔ میں تساں سارے بھائیاں گے اے گزارش کرے ساں کہ کم از کم اساں اپنے شہر دے، اپنی مسجد دے، اپنے علاقے دے اس امن دی خاطر، چونکہ اسلام امن دا دین ہے، امن دا دین ہے اور امن انتہائی ضروری ہے، اس واسطے میں بھائیاں آگے گزارش کرے ساں کہ تساں بھی انتہائی تحمل بردباری بڑے اطمینان سکون دے نال کہ کوشش کرنی اسی سارے بھائی رل کے اللہ دے گھر دی تعمیر تے ترقی وچ کوشش کروں، اللہ دا گھر اور وسیع ہوے، اللہ دے گھر دی زیب و زینت خوبصورتی ہوے، اساں اس گھر دی خدمت واسطے اگے نالوں بھی انشاءاللہ زیادہ کوشش سارے آکھو انشاءاللہ، کسے قسم دا فتنہ فساد انتشار اس تو بچو۔ میں اج ہی صبح مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دی ایک تحریر پڑھ رہا سا، بڑی خوبصورت تحریر ہے، میرا دل آئی میں اس کا تقریر کر رہا، لیکن چونکہ موقع محل محرم الحرام دا آ گیا اس واسطے میں اس مناسبت نال گفتگو کیتی ہے۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم سارے محبت نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ارشاد گرامی نقل فرمایا، تساں سارے بھائیاں کے میں گزارش کریندا اس ارشاد نو پلے بنو پلے، انشاءاللہ کہہ دے میں اس کی تفصیل عرض کرے ساں تواڈے سامنے، لیکن اج اجمالی طور تے پلے بن کے نو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائندے جس دا مفہوم ہے ایک شخص حق تے ہوندا وہو محق النفس دن حدیث پاک فرمایا او بندہ حق چھوڑیندا جھگڑا نہیں کریندا، جھگڑا نہیں کریندا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جیڑا بندہ انج کرے سی نا میں اس نو جنت دے وسط مقام دی ضمانت دینا. اس بندے نے کون پہ ضمانت دے دے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. میں آدھا ہر مسلمان اس چیز نو حضر جان بنا گنے. میں انشاءاللہ جھگڑا آکھو نہ کرے انشاءاللہ سب کچھ چھڑساں لیکن جھگڑنا نہیں. اے مسلمان دا شیبہ نہیں. اللہ تعالیٰ میں توہن سارے اس چیز تے استقامت نصیب فرمائے. اللہ اس تے اساں عمل دی توفیق عطا فرمائے. چھڑے یعنی تاکہ ذہنہ چو اے انتشار اے چیزاں ختم ہو ونن. اللہ تبارک و تعالیٰ اساں پھر اسی طرح پہلے دی طرح اس گھر دی تعمیر ترقی واسطے اللہ پاک اساں قبول فرما گیا. آمین آخو جی. اور جی تسی بھی دو چار گلا کر دو کر سکتے کر سکتے. ایک منٹ تشریف الحمدللہ. تفصیل وقت نہیں. حضرت قاری صاحب کی مختصر جے وقت وچ ساری گفتگو اس کے سامنے فرما دیتی. انسانوں وچ حالات شمولات تو چلنے رہے چل رہے اور چلنے ہی راسن. اللہ کریم نے بہت بڑا فضل و کرم ہو گیا. اکابرین نے حکم خصوصاً حضرت مولانا اشرف علی صاحب متفل علی مولانا احمد شیخ خان صاحب نے حکم اور ساڑھے علاقے دے مخلص دوستانی محنت کوشش اور تساں تمام حضرات نے دعا لا. اصل کم کتوں پڑھنا اللہ نے سامنے گڑ گڑاونے نال رونے دھونے نال اللہ کو منگنے نال الحمدللہ اللہ کریم نے ساڑیاں دعاواں قبول فرمایا. آیا سی سارے اتفاق و اتحاد نال اللہ نے اس پاک گھر وچ موجود ہے. سارے کو الحمدللہ. ایک باری بات الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آئندہ بھی میں تو تمام حضرات کی اپیل کرے سن کہ آئندہ بھی یہ جائے حالات تو ہر بندہ بچنے کی کوشش کرے تاکہ آئندہ بھی اللہ نے پاک گھر مدرسہ عیدگاہ یا اللہ نہ کوئی بھی گھر جڑا اللہ نے گھر اللہ نے گھر نال منسوب ہو گیا اس گھر وچ فساد فتنہ کرنے کو بندہ اپنے آپ کو بچائے. کوشش کرے کہ میں یہ ہو جائے فتنے میں شامل نہ ہوں. اللہ کریم اسائیں توفیق عطا فرمان. آئندہ انشاءاللہ کر سکتے ہیں. آئندہ انشاءاللہ جس طرح آج دیکھ رہے ہو آئندہ انشاءاللہ اس سے طرح اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ پڑھنا بھی ہے اور تسی چھوٹے بڑے بھائی جڑے ہو تسا جوڑنے کی کوشش کرتے کرو. یہ کسے بھی نہیں ڈکنا کہ خدا نہ خواستہ ہے قطرہ کا نہیں کوئی لبے کسے تو توڑنے پیچھے نہ لگ رہے کسے بھی کوئی قطرہ خدا نہ خواستہ بالتا ہے انشاءاللہ اسی کوئی جو بڑھنا بھی ہے تو تمام بھائیاں چھوٹے بڑے اگے اپیل بھائی توڑنے نہیں بجائے جوڑنے کی کوشش کرنی. قاری صاحب حکم دے ماں حکم دے انشاءاللہ بڑھتی کوئی
اللہ کریم آسان اس سے طرح جتنی زندگی ہے کوئی پتہ نہیں میں 10 سال پتنی وڈیرا تے داڑھی چٹیوں کے حساب نال انویٹ تو علم لحاظ نال وڈے ہوئے پہ اللہ کریم جتنی زندگی اتفاق و اتحاد نال رکھنے کی توفیق عطا فرما اللہ سا ہر فتنے تو بچنے کی توفیق عطا فرما آئندہ واسطے اتفاق و اتحاد نال اللہ نے ہر پاک گھر آباد رکھنے کی توفیق عطا فرما سن تو پڑھو پیچھے لگے